اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ تشریف آوری کے بعد بصرہ کے قبائل کے سرداروں کے نام ایک خط ارسال کیا، جس میں امام علیہ السلام نے تحریر فرمایا: اما بعد، اللہ نے تمام لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، نبوت کے ذریعے انہیں بزرگی سے نوازا اور اپنی رسالت کے لیے انہیں منتخب کیا۔ پھر جب آن حضرت اللہ کے بندوں کو نصیحت اور ان کی رہنمائی فرما چکے اور آن حضور نے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے دیا، تو پروردگار نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ہم انہی کے اہل بیت، اولیاء، اوصیاء اور ورثاء ہیں، اور ہم ہی تمام لوگوں میں ان کے مقام کے سب سے زیادہ اہل اور حقدار ہیں۔ لیکن ایک گروہ نے یہ حق ہم سے چھین لیا۔ ہم نے صبر کیا اور اختلاف اور تفرقے کو ناپسند کرتے ہوئے امن و عافیت کو ترجیح دی، جبکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے سب سے زیادہ مستحق تھے، جس پر دوسرے مسلط ہو گئے۔ اب اس خط کے ساتھ میں اپنا نمائندہ تمہاری جانب بھیج رہا ہوں اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ آج سنت پامال ہو چکی ہے اور بدعت چھا چکی ہے۔ اگر تم میری دعوت پر لبیک کہو تو میں راہ راست کی جانب تمہاری ہدایت کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ خط اپنے ایک دوست سلیمان کے ہاتھ بصرہ روانہ کیا۔ سلیمان بصرہ میں اپنی ذمہ داری انجام دینے اور خط پہنچانے کے بعد گرفتار کر لیے گئے، اور ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونے سے ایک رات قبل انہیں پھانسی چڑھانے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں اہل بصرہ کو اس زمانے کے غیر اسلامی اور دین مخالف حالات کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ اہل بیت اطہار کے مقام، مرتبے، اسلام اور خلافت اسلامیہ میں پیدا ہونے والے بگاڑ کے مقابلے اور جد و جہد کے لحاظ سے گزشتہ موجودہ حالات کے موازنے، اہم ترین پر کم اہم کو مقدم کرنے اور خاص زمانے میں اہل بیت اطہار کی خاموشی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اپنی تحریک کے اہداف و مقاصد کی تشریح کی۔ اس مکتوب میں آپ علیہ السلام نے واضح کیا کہ گزشتہ دور کے خاص حالات کے پیش نظر عملی جد و جہد کی بجائے خاموشی کو ترجیح دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں صورتحال میں صرف عملی جد و جہد سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ دشمن، منافق اور موقع پرست افراد اس جد و جہد سے پورا فائدہ اٹھاتے۔ اسی بنیاد پر اس وقت ہم نے سکوت کو ترجیح دی اور گوشہ نشینی اختیار کی، اور اس طرح اسلامی معاشرے کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھا اور تبلیغ و ہدایت کے ذریعے مسلمانوں کی بہتری کے اسباب فراہم کیے۔ لیکن اب ایک اور مرحلہ درپیش ہے، اور اب اسلام کے صرف بگاڑ کے راستے پر گامزن ہونے ہی کا نہیں، بلکہ سرے سے اس کے نابود ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ نبی کا قانون مٹا دیا گیا ہے اور بدعت اور منمانی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ آج کے حالات بھی جد و جہد کے لیے سازگار ہیں، یعنی اگر آج مقابلے کے دوران امت کے پاکیزہ افراد کا خون بہہ بھی جائے تو نہ صرف یہ کہ دشمن اس سے اپنے حق میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، بلکہ اس تحریک سے آخرکار دین اسلام کو بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔